بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ایک ہی لفظ سے ایک ہی وقت میں لفظ کے معنی موضوع لہو اور معنی غیر موضوع لہو دونوں کو مراد لینا یہ احناف کے نزدیک جائز نہیں، اور شوافی حضرات کے نزدیک اگر دونوں میں جمع کرنا ممکن ہو، تضاد منافات نہ ہو تو جائز ہے، منافات ہو تو جائز نہیں، وگرنہ جائز ہے۔ مصنف اس کی ایک تشبیہی مثال ذکر کر رہے ہیں، اس معقول کو محسوس سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں جیسے کہ ایک لباس کا، ایک کپڑے کا، ایک پہننے والے کا اس کو بطور ملک بھی پہننا اور بطور عاریت کے پہننا، جیسے یہ ناجائز ہے، جیسے یہ محال ہے، اسی طرح لفظ سے ایک ہی وقت میں معنی حقیقی بھی مراد لینا اور معنی مجازی بھی مراد لینا، وہ بھی محال۔ لفظ کو تشبیہ دی ہے لباس سے اور معنی کو تشبیہ دی ہے لابس سے، تو جیسے ایک پہننے والا لفظ معنی کو پہناتے ہیں، لہذا لباس پہننے والا پہن لیتا ہے، تو یہ جو لباس وہ پہن رہا ہے یہ لباس اس کا یا ملکیت کے طور پر ہوگا، اس کا مملوکہ لباس ہوگا، یا یہ بطور عاریت کے پہن رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں اس پر پہننے والا کپڑا اس پر یہ بطور ملک بھی ہو اور بطور عاریت بھی ہو، یہ محال ہے، اس کا جمع ہونا محال ہے۔ ایسا ہی ایک ہی لفظ میں معنی حقیقی بھی مراد لے اور معنی مجازی بھی لے لے، جیسے یہ محال ہے ایک کپڑے کا پہننے والا یا ملک کے طور پر پہنا ہوگا یا عاریت ہوگا، ملک بھی ہو اور عاریت بھی ہو، جیسے وہ محال ہے، اسی طرح ایک لفظ کے دونوں معنی بھی محال ہے۔ البتہ اس مثال پر اشکال ہے اس پر کہ شوافی حضرات یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو لفظ ایک ہی مراد لے رہے ہیں، ہم تو اس کو حقیقت اور مجاز دونوں نہیں لے رہے، ہم دونوں معنی مراد لے رہے ہیں، معنی حقیقی بھی اور معنی مجازی بھی، اور لفظ کو ہم حقیقت نہیں مانتے، مجاز مانتے ہیں۔ تو جب لفظ کو مجاز مانتے ہیں تو یہ دونوں معنی اس کے لیے معنی غیر موضوع لہو ہو جائیں گے، دونوں کیا ہو جائیں گے؟ دونوں معنی موضوع لہو تو نہیں ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے اس لفظ کو دونوں معنی کے لیے تو واضح نے وضع تو نہیں کیا، لہذا حقیقت تو نہیں ہے، لیکن مجاز تو بن سکتا ہے کہ لفظ معنی موضوع لہو چھوڑ کر غیر موضوع لہو میں استعمال ہو، اور یہ دونوں معنی حقیقی اور مجازی ان دونوں کے یہ دونوں معنی غیر موضوع لہو ہو، تو دونوں معنی بھی جمع ہو جائیں گے، اور بطور حقیقت نہیں بلکہ بطور مجاز ہے، لفظ مجاز ہے۔ جب لفظ مجاز ہے تو اس پر یہ لازم نہیں آئے گا جو آپ کہہ رہے ہو کہ پہننے والا یہ کپڑا بطور ملک ہے یا عاریت ہے، لازم نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہم یہاں صرف ایک مجاز ہی مراد لے رہے ہیں، تو بطور مجاز ہو سکتا ہے، بطور مجاز ہو سکتا ہے۔ یہ شوافی کی طرف سے یہ اعتراض یہاں پر اس جو تشبیہی مثال مصنف نے دی ہے اس پر یہ اعتراض ہے۔
کہ شوافع اس طرح جواب دے سکتے ہیں۔ اس لیے شارح کہتے ہیں مصنف نے جو مثال دی ہے ٹھیک تو بن جائے گی تعویل کر کے، لیکن واضح نہیں ہے۔ زیادہ واضح مثال یہ ہے، چونکہ لفظ کو بنا دیا بمنزلہ لباس کے اور معنی بمنزلہ لابس کے ہے، تو یہاں تو معنی دو ہے نا، معنی حقیقی موضوع لہو اور معنی مجازی غیر موضوع لہو۔ تو مصنف نے تو ایک ہی مثال معنی بتا دیا، کپڑا بھی ایک ہو اور پہننے والا بھی ایک ہو، تو جو تشبیہ دی جا رہی ہے، تشبیہ دی جا رہی ہے کپڑے کے ساتھ، تو یہ مشبہ بھی ہے۔ مشبہ میں جب پہننے والے معنی دو ہیں تو پھر مشبہ بھی میں بھی وہ جس کے ساتھ تشبیہ دی ہے مشبہ بھی معنی پہننے والے دو ہونے چاہیے، جبکہ مصنف نے کہا کہ لفظ بمنزلہ لباس اور معنی بمنزلہ لابس۔ اب یہ لباس یا یہ ملکیت کے طور پر پہنے گا یا عاریت کے طور پر، تو یہاں انہوں نے جو معنی کو لابس کے ساتھ تشبیہ دی ہے تو وہاں معنی دو تھے اور یہاں انہوں نے پہننے والا ایک بنا دیا۔ اس لیے شارح کہتے ہیں واضح مثال یہ ہوگی کہ لفظ بمنزلہ لابس ہو اور معنی چونکہ دو ہے تو پہننے والے دو ہوں۔ اب ایک ہی کپڑا دو پہننے والے مکمل طریقے سے پہن لے، جس طرح کہ ایک آدمی ایک لباس صحیح طور پر پہنتا ہے، کامل مکمل فٹ ہو کر، اس طرح ایک ہی لباس دو پہننے والے پہن لے، اس طور پر کہ ایک کا پہننا بطور ملک اور ایک کا پہننا بطور عاریت کو ہو، یہ محال ہے۔ یہ کیا ہے؟ محال ہے۔ یہ مثال زیادہ واضح ہوگی، اس لیے کہ مشبہ بھی میں بھی معنی جب دو ہیں تو پہننے والے بھی دو ہونے چاہیے۔ اس لیے کہ ایک بندے کا لباس دو آدمی فٹ طریقے سے نہیں پہن سکتے، الا ہے کہ کوئی پہلوان ہو موٹا سا، تو اس میں پھر رحمت اللہ اور عثمان جمع ہو سکتا ہے۔ رحمت اللہ ناراض تو نہیں ہوتے؟ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لہذا اگر دو کمزور پہن بھی لے پھر بھی جس طرح ایک آدمی اپنا لباس صحیح طور پر پہن سکتا ہے اس طرح نہیں پہن سکتے۔ اس لیے جیسے یہ محال ہے لیکن کہ لباس واحد دو آدمی برابر طریقے سے پہن لے، ایک کا ملکیت کے طور پر ہو اور ایک کا عاریت کے طور پر ہو، جیسے یہ محال ہے، اسی طرح ایک ہی لفظ سے دونوں معنی مراد لینا، معنی حقیقی بھی مراد لے اور معنی مجازی بھی مراد لے، یہ بھی محال ہے۔ تو کپڑے کو بطور عاریت کے پہننا یہ معنی مجازی ہے، اور کپڑے کو بطور ملک کے پہنا یہ بمنزلہ معنی موضوع لہو یعنی حقیقی کے ہے۔ پس یہ تشبیہ مثال سمجھ میں آ گئی؟ حذیفہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ مصنف نے یا شارح نے جو مثال دی؟ مصنف نے ایک ہی مثال دی ہے، انہوں نے کہا لفظ بمنزلہ لابس اور معنی جو ہے بمنزلہ لفظ بمنزلہ لباس اور پہننے والا معنی جو ہے بمنزلہ لابس، تو لابس ایک ہے۔ اب یہ کپڑا اس لابس نے جو پہنا ہے یا بطریق ملک ہے یا بطریق عاریت ہے، یہاں معنی جو لابس بنایا ہے، معنی کو تشبیہ دی لابس سے، تو معنی مشبہ اور لابس مشبہ بھی، تو یہاں جو معنی ہے معنی تو دو ہے، معنی حقیقی اور معنی غیر حقیقی یعنی مجازی، تو جب اس کو تشبیہ دی ہے لابس سے تو لابس بھی تو دو ہونے چاہیے نا، یہاں لابس ایک ہے۔ اس سے شارح کہتے ہیں مثال زیادہ واضح نہیں ہے، جب مشبہ کی طرف سے دو ہے تو پھر مشبہ بھی میں بھی دو ہونے چاہیے، چونکہ معنی دو ہیں تو پھر پہننے والی بھی دو ہونے چاہیے۔ لیکن شارح نے کہا زیادہ واضح مثال یہ ہے، اس کو بھی غلط نہیں کہا، وجہ یہ کہ تعویل کر کے وہ درست بن سکتا ہے، تعویل کر کے، اور وہ یہ کہ مصنف نے صرف استعمال میں تشبیہ دی ہے، جیسے ایک لفظ بطور ملک اور بطور عاریت استعمال نہیں ہو سکتا، جیسے ایک ہی لفظ یا معنی موضوع لہو میں ہوگا یا معنی غیر موضوع لہو میں ہوگا، دونوں میں نہیں ہو سکتا۔
اسی طرح ایک ہی لباس یا بطریق ملک ہے یا بطریق عاریت ہے، تو تشبیہ من کل الوجوہ مقصود نہیں تھی مصنف کی، بلکہ تشبیہ صرف استعمال میں ہے۔ اگر صرف استعمال کے اعتبار سے تشبیہ لے لی جائے تو پھر ماتن کی مثال بھی ٹھیک ہے، کیونکہ جو آدمی کپڑا پہنتا ہے ایک ہی وقت میں یا بطریق ملک ہے یا عاریت ہے، تو تشبیہ صرف استعمال کے اعتبار سے ہے۔ من کل الوجوہ تشبیہ نہیں ہے کہ پہننے والے بھی دو ہوں، جیسے کہ وہاں معنی دو ہیں۔ جب مصنف کا من کل وجوہ تشبیہ ہے ہی نہیں تو اعتراض بھی نہیں ہو سکتا۔ استشارے نے غلط نہیں کہا، اس کو زیادہ واضح مثال نہیں تھی، اس لیے زیادہ اوضاح کر کے زیادہ واضح مثال دے دی۔ البتہ اس پر اعتراض ہے، شارح نے بھی جو مثال ذکر کی ہے نا، یا مصنف نے جو مثال ذکر کی ہے کہ ایک ہی کپڑا بطریق ملک اور عاریت نہیں ہو سکتا، ایک ہی کپڑا جو مصنف نے مثال دی ہے کہ کپڑا بطریق ملک بھی پہنا ہو بطریق عاریت بھی ہو ایک ہی وقت میں، یہ نہیں ہو سکتا، اس پر اعتراض ہے۔ شارح یہ اعتراض نہ کیا جائے، شارح کہتے ہیں اعتراض نہ کیا جائے۔ اعتراض یہ ہے، ایک آدمی نے دوسرے سے قرضہ لیا ہے، قرضہ مثال کے طور پر 1,00,000 روپے قرضہ لیا، لیکن اب جو قرضہ دینے والا ہے وہ قرض لینے والے کو کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ رہن رکھوا دو۔ کیا رکھوا دو؟ بطریق رہن، کچھ رہن میرے پاس رکھوا دو کہ آپ مجھے قرضہ کب دیں گے پتہ نہیں چل رہا، اس لیے رہن کے طور پر کوئی چیز رکھوا دو، جب آپ مجھے قرضہ دیں گے میں آپ کو اپنے مرہونہ شے دے دوں گا، واپس کر دوں گا۔ راہن نے اس کے ہاں اپنے کپڑے رکھوا دیے، اب یہ کپڑے مرہون ہو گئے، مرتہن کے پاس رہ گئے رہن کے طور پر، راہن نے رکھوا دیے۔ اب شادی کا سیزن ہے، واسکٹ وغیرہ سب اس میں ہے، راہن شادی پہ جا رہا ہے، مرتہن کو کہہ رہے ہیں یہ کپڑا توڑا دے دو، یہ کپڑا توڑا، یہ واسکٹ وغیرہ دے دو تاکہ میں پروگرام کر کے پروگرام سنبھال کر کے پھر آ جاؤں۔ یہ راہن جب مرتہن سے اپنا کپڑا لے گا اور پھر اس کو پہنے گا تو یہ بطریق ملک بھی ہے اور بطریق عاریت بھی ہے۔ تو یہ تو ہو تو سکتا ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی کپڑا بدن پہ بطریق ملک بھی ہو سکتا ہے، عاریت بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ماتن کہتے ہیں؟ جیسے محال ہے ایک ہی وقت میں ثوب واحد کا بدن پر بطریق ملک بھی اور عاریت بھی ہو، یہ جو ماتن نے محال کہا ہے یہ محال مردود ہے، یہ نہ کہو کہ محال ہے۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ شارح کہتے ہیں یہ اعتراض رہن والا اعتراض نہ کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب راہن وہ کپڑا پہنتا ہے تو یہ کپڑے کے پہننا یہ بطریق ملک ہے، بطریق عاریت نہیں ہے۔ راہن نے جو کپڑا پہنا ہے یہ بطریق ملک ہے، بطریق عاریت نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے مرتہن کے ہاں اپنے کپڑے بطریق رہن رکھوائے ہیں، مرتہن ان کپڑوں کا مالک نہیں بنا رہن کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ کپڑا راہن خود لے کر استعمال کر کے ان کے ہاتھ سے ہلاک ہو جائے تو بلا زمان کے یہ کپڑا ہلاک ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اب مرتہن کے مال سے کچھ پیسے کاٹے، معلوم ہو مرتہن اس کا مالک نہیں بنا، راہن ہی مالک ہے۔ جب راہن ہی مالک ہے تو اس کے بدن پر یہ کپڑا بطریق ملک ہے، عاریت کے نہیں ہے، بطریق ملک ہے، عاریت کے نہیں ہے۔ اس لیے کہ مالک مرتہن کپڑا رہن کے طور پر رکھوانے سے مالک نہیں بنتا، جب مالک بنا نہیں ہے تو پھر وہ عاریت پر دے بھی نہیں سکتا۔ عاریت پر کوئی چیز وہی چیز دے گا جو اس کا مالک ہو، دوسروں کا چیز کوئی عاریت پر دے سکتا ہے؟ جی آدمی دوسری کو چیزوں کو تو بطریق عاریت نہیں دے سکتا، اپنی مملوکہ شے دے سکتا ہے۔ اس لیے راہن کو وہ کپڑا دینا بطریق عاریت نہیں بلکہ بطریق ملک ہی ہے، وہ کپڑا جو پہنا ہوا ہے بطریق ملک ہے، عاریت نہیں ہے۔ بس اتنا فرق تھا، راہن استعمال کر نہیں سکتا تھا اس لیے کہ اس کپڑے کے ساتھ مرتہن کا حق متعلق ہو گیا تھا، اس لیے بلا اجازت اس کپڑے کو استعمال نہیں کر سکتا تھا۔
مرتہن کا حق مانع تھا، جب مرتہن نے خود اپنا حق چھوڑ دیا، اپنا حق ظاہر کر کے اس کو اجازت دے دی استعمال کی، تو اس کو عاریت نہیں کہا جائے گا، صرف ان کا حق مانع تھا، اس نے اپنا حق چھوڑ دیا اور استعمال کی اجازت دے دی، تو ان کا مرتہن کا راہن کو کپڑا دینا عاریت نہیں ہوگا، اس لیے مرتہن نے جو کپڑا راہن نے جو کپڑا پہنا ہے یہ بطریق ملک ہے، عاریت نہیں ہے، اس لیے کہ یہی اس کا مالک ہے۔ استعمال سے مانع صرف اور صرف مرتہن کا حق تھا، اور وہ جب اس نے اجازت دے دی تو اس نے اپنا حق چھوڑ دیا، زائل کر دیا۔ وہ جواب سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے شارح کہتے ہیں اعتراض نہ کیا جائے۔ یا دوسرا جواب، شارح کہتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ راہن نے جو مرتہن نے جو راہن کو کپڑا دیا ہے بطریق عاریت دیا ہے، بطریق ملک نہیں ہے، اس نے مالک کا یہ کپڑا پہننا بطریق عاریت ہے، بطریق ملک نہیں ہے۔ اس نے جو کپڑا پہنا ہے اس سے مانگ کر، اپنے ہی کپڑے مانگے ان سے، یہ کپڑا جو انہوں نے پہنا ہے یہ بطریق عاریت ہے، بطریق ملک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کپڑے میں جو انہوں نے مرتہن سے مانگ لیا، اس کپڑے میں اس مالک کی ملکیت کا ثمرہ ظاہر نہیں ہوتا۔ جو آدمی اپنے کسی شے کا مالک ہو تو ملکیت کا ثمرہ یہ ہے کہ اس کو بیچ سکتا ہے، اس کو ہبہ کر سکتا ہے، اس کو کسی کو ویسے کسی کے لیے وصیت کر سکتا ہے، لہذا اس میں یہ ملکیت کے ثمرات ہیں۔ لیکن مالک اس کپڑے کو نہ بیچ سکتا ہے جو مرتہن کے ہاں بطور رہن رکھوا ہے، نہ کسی کو ہبہ کر سکتا ہے، نہ کسی کے لیے اس کی وصیت کر سکتا ہے، کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ تو جب تصرف نہیں کر سکتا تو یہ ملکیت کا ثمرہ ان میں ظاہر نہیں ہے، معلوم ہوا یہ اس کا مالک نہیں بنا۔ اس سے خاموشی ہے، مالک اس کا مالک نہیں ہے، راہن اس کا مالک نہیں ہے، لہذا جب راہن مالک نہیں ہے تو مرتہن کا اس کو کپڑا دینا اور اس کا کپڑا پہننا بطریق عاریت ہے، ملک نہیں ہے۔ اب یہ سوال نہیں ہے کہ جب یہ بھی مالک نہیں ہے تو وہ پھر مالک ہوگا نا، وہ مالک ہوگا۔ جی 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 پہلی صورت میں جو جواب دیا وہ تو ظاہر بات ہے مالک یہ اس نے بطور کہ ملک پہ پہنا ہوا ہے۔ دوسری صورت میں جب یہ وہ عاریت پر دے رہے تو ظاہر بات ہے کسی اور کی شے تو آدمی نہیں دے سکتا۔ ہاں الا ایک چیز ہو سکتی ہے کہ مالک یہ بھی نہ ہو اور وہ بھی نہ ہو، جیسے وقف کی صورت میں ہوتا ہے۔ وقف کی صورت میں واقف کی ملکیت سے نکل جاتا ہے، لیکن جس کی ملکیت میں جاتا ہے وہ بھی ظاہر بات ہے کسی کے ہاں ہوگا تو اس کی ملکیت میں نہیں ہوتا، وہ متولی تو ہوگا بہرحال لیکن مالک نہیں بنتا۔ لیکن یہاں بظاہر وہی مالک بن گیا ہے، جب اس نے دے دیا بطریق عاریت تو وہ مالک بن گیا۔ یہ دو جواب دے دیے شارح نے اس اعتراض کے کہ راہن جو کپڑا پہنتا ہے مرتہن سے لے کر وہ بطریق ملک بھی ہے اور عاریت بھی ہے، اس اعتراض کے دو جواب دیے۔ آگے مصنف رحمہ اللہ تفریعات ذکر کر رہے ہیں اس مسئلے پر کہ جہاں حقیقی معنی متعذر نہ ہو، ممکن ہو، تو وہاں مجاز مزاحم نہیں بنے گا، مجاز پر عمل نہیں ہوگا اور حقیقی معنی پر عمل ہوگا۔ پہلی تفریع یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے موالی کے لیے وصیت کرے، اپنے موالی کے لیے، تو یہ وصیت ان کے موالی کو ہوگی، یہ مالی وصیت ان کے موالی کو ملے گی، موالی والموالی کو نہیں ملے گی، ان کو یہ وصیت شامل نہ ہوگی۔ اور اگر اس کا مولا ایک ہی ہو تو پھر وہ پورے مال وصیت کے آدھے کا مستحق ہوگا۔ دیکھو بھئی لفظ مولا یہ مشترک ہے موثق اور موثق کے درمیان میں، موثق اور موثق کے درمیان میں۔ یہ آدمی ہے
اس کا یہ موتق ہے اور یہ اس کا موتق ہے، اس نے وصیت کی ہے اپنے موالی کے لیے، تو لفظ مولا مشترک ہے موتق اور موتق کے درمیان میں، اور اس نے واضح نہیں کیا کہ موالی سے کون سا موالی مراد ہے، کیونکہ لفظ مولا تو مشترک ہے اور اس کا موتق بھی موجود ہے اور موتق بھی موجود ہے، تو اگر بیان نہ کرے تو وصیت باطل ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عموم مشترک لازم آئے گا، اور ہمارے ہاں عموم مشترک جائز نہیں ہے، اس لیے ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے مولا سے کون سا مولا مراد ہے، موتق مراد ہے یا موتق مراد ہے؟ اگر بیان کر دے تو ٹھیک، بیان نہ کرے، بغیر بیان کیے ہوئے اللہ کو پیارا ہو جائے تو اس کی وصیت بھی اللہ کو پیاری ہو جائے گی، وصیت باطل ہو جائے گی۔ تو لفظ مولا موتق اور موتق کے درمیان یہ دونوں حقیقی معنی ہیں، اس کے یہ دونوں معنی حقیقی ہیں، موتق اور موتق ان میں مشترک ہے، اور موتق الموتق اور موتق الموتق یہ اس کے مجازی معنی ہیں، یہ اس کے مجازی معنی ہیں۔ موتق کا بھی موتق ہو اور موتق کا بھی موتق ہو، یہ دونوں اس کے مجازی معنی ہیں۔ اس لیے اگر وصیت کر لے اور اس کا مولا ہو، اور مولا اگر اس کا مولا اس کا موتق نہ ہو، اس آدمی نے وصیت کی لیکن اس کا موتق نہیں ہے، یا اس نے خود واضح کر دیا کہ میری مراد موتق ہے، تو موتق تو ختم ہو گیا، اب عموم مشترک تو لازم نہیں آ رہا، لہذا موتق حقیقی معنی اور موتق الموتق یہ مجازی معنی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی مولا کے لیے وصیت کرے اپنے موالی کے لیے، اور اس کے موالی بھی ہو یعنی موتق بھی ہو اور موتق الموتق بھی ہو، تو چونکہ یہ مجاز ہے اور یہ حقیقت ہے موتق، اس لیے موتق الموتق موتق کے مزاحم نہیں بنے گا، اس لیے حقیقت والے کو جو حقیقت موتق ہے اس کو مالی وصیت ملے گی، اور موتق الموتق جو مجاز ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ موتق ایک ہے یا دو ہے۔ اس نے موالی کے لیے وصیت کی، موالی، تو اگر موالی دو یا دو سے زیادہ ہو، ان کے موتق دو یا دو سے زیادہ ہوں، تو پورا مال وصیت جو ثلث میں ہوتی ہے وہ سارا ان دونوں کو ملے گا، اور اگر ان کا موتق ایک ہو تو پھر وہ مالی وصیت آدھا ہو جائے گا، آدھا اس موتق کو ملے گا اور آدھا واپس ورثاء کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ آپ پڑھ چکے ہو کہ دو کا بھی حکم وہی ہے جو جمع کا ہے وصیت اور میراث میں، جب دو جمع کے حکم میں ہے تو اگر دو ہوں گے تو پھر بھی مالی وصیت تقسیم ہو جائے گا، آدھا ایک کو اور آدھا دوسرے کو ملے گا، لیکن اگر ایک ہے تو پھر اس صورت میں آدھا ایک مولا کو ملے گا موتق کو، باقی ورثاء کو لوٹا دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس کا موتق ہو ہی نہیں اور موتق الموتق ہو، مجاز ہو اور موتق نہ ہو، حقیقت نہ ہو، تو جب حقیقت نہیں ہے، حقیقت متعذر ہے، تو پھر مالی وصیت کس کو ملے گا؟ موتق الموتق کو ملے گا، مجاز کو ملے گا۔ لیکن دونوں معنی مراد لینا، حقیقت بھی ہو اور مجاز بھی ہو، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں۔ وہ موتق اور موتق سمجھ میں آ گئے؟ دوسرا تفریعی مسئلہ، ولا يلحق غیر الخمر بالخمر، ولا يلحق غیر خمر خمر کے ساتھ لاحق نہیں ہوگا، یا مجہول کر دو باب فعل سے، ولا يلحق غیر الخمر بالخمر، غیر خمر کو خمر کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا۔ غیر خمر، ایک ہے خمر اور ایک ہے غیر خمر۔ خمر کہتے ہیں انگور کے اس کچے پانی کو، انگور کا رس ہو، نچوڑا ہوا پانی، یا انگور کو پانی میں غیر پکائے ہوئے پانی میں، ویسے کچے پانی میں انگور کو ڈالا جائے اور انگور ان میں پڑے پڑے، پانی گاڑھا ہو، اس میں جوش آ جائے،
غلیان اور شدت پیدا ہو جائے، اس کا اسفل اعلیٰ ہو جائے، جب جوش آتا ہے تو نیچے والا حصہ اوپر ہو جاتا ہے، اور اس میں گاڑھا پن آ جائے اور جاگ اس پر آ جائے، جاگ پینکنے لگے، یعنی اس پر جاگ آ جائے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ انگور کا پانی جو کچا پانی ہے یہ خمر ہے، یہ کیا بن گیا؟ خمر۔ صاحبین حضرات کہتے ہیں نہیں، جاگ پینکنا ضروری نہیں، بس انگور کا کچا پانی ہو اور اس میں پڑے پڑے غلیان آ جائے، جوش آ جائے اور اس میں شدت پیدا ہو، گاڑھا پن آ جائے، یہ خمر ہے، چاہے اس پر جاگ آئے یا نہ آئے، اس کو کہتے ہیں خمر۔ یہ خمر کا حقیقی معنی ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی مشروبات ہیں، نبیذ تمر، اگر کھجور کو پانی میں ڈالا جائے، پانی میں پڑے پڑے اس میں جاگ آ جائے، شدت پیدا ہو جائے، گاڑھا پن آ جائے، نشہ آور ہو جائے، تو وہ نبیذ تمر جو نشہ آور ہو گئی ہے یہ خمر نہیں ہے، اس پر خمر کا اطلاق مجازن ہے، یہ حقیقتاً خمر نہیں۔ یا کشمش کو پانی میں ڈالے، پکا ہوا انگور کشمش پانی میں ڈالا جائے، اس میں گاڑھا پن آ جائے، غلیان آ جائے، شدت اور جاگ آ جائے، ناشاور ہو جائے، تو اس کو خمر مجازن کہتے ہیں، حقیقتاً نہیں۔ یا گندم کو ڈالا جائے، یا شہد کو پانی میں ڈال کر اس میں گاڑھا پن آ جائے، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں، یا انگور کو پانی میں ڈال کر پکایا جائے، انگور کو اگر پانی میں ڈال کر اس کو جتنا پانی ہے اس پانی کے 3 حصے کر لے، اس کو اتنا پکایا جائے کہ 2 ثلث سے کم پانی رہ جائے، کل 3 ثلث تھے اور 2 ثلث سے کم ہو، یعنی 1.5 ثلث اڑ جائے، پانی پک جائے 1.5 ثلث اور 1.5 ثلث رہ جائے، تو اس میں بھی پھر شدت آ جاتی ہے، غلیان آ جاتی ہے، وہ نشاور ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں تلا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تلا۔ یہ بھی نشاور ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو بھی جو خمر کہتے ہیں مجازن ہے، حقیقتاً نہیں ہے، کیونکہ انگور کا پانی پکایا گیا، تو چاہے نقی تمر ہو، چاہے نقی زبیب ہو، یعنی کشمش کو پانی میں بگو کر اس میں آیا ہو، غلیان اور شدت اور نشاور ہو گئی ہو، یا تلا ہو، انگور کا پکا ہوا پانی ہو، ان سب کو جو خمر کہا جاتا ہے یہ مجازن ہے، حقیقتاً نہیں ہے۔ حقیقت میں جو خمر جسے کہتے ہیں وہ انگور کا وہ کچا پانی، رس ہے، جو پڑا پڑا اس میں پڑے پڑے اس میں جوش آ جائے، غلیان ہو، شدت پیدا ہو اور اس پر جاگ آ جائے، تو اس کو کہتے ہیں خمر۔ اس کے علاوہ انگور کا پکا پانی یا بگوئے ہوئے کھجوروں کا پانی یا کشمش کا پانی یا جو کا پانی یا گندم کا پانی یا شہد کا پانی جو نشاور بن جائے، یہ سب مشروبات اگرچہ نشہ آور ہو لیکن یہ اس کو خمر کہنا حقیقتاً نہیں بلکہ مجازن ہے۔ مصنف کہتے ہیں ان غیر خمر کو خمر کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا، خمر کی طرح حکم واجب کرنے میں۔ خمر کا اگر 1 قطرہ پیا، 1 قطرہ پینا بھی حرام ہے اور اس پر حد واجب ہے اور اس کو حلال سمجھنے والا کافر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من شرب الخمر فجلدوہ، جو شراب پیے اس کو کوڑے مارو، نشاور ہو یا نہ ہو۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، تو اس خمر سے مراد وہ خمر ہے جو حقیقی خمر ہے۔ من شرب الخمر فجلدوہ، اس خمر سے مراد، کیونکہ اس کا حقیقی معنی ممکن ہے، انگور کا کچا پانی، جب حقیقی معنی ممکن ہے تو غیر خمر جو اس کے علاوہ جو ہے نشاور مشروبات ہے اس پر خمر کا اطلاق مجازن ہے۔ جب مجازن ہے تو ہم اس کو خمر کے ساتھ نہیں ملائیں گے، اس لیے حقیقی معنی ممکن ہے تو حقیقت پر عمل ہوگا، مجاز مزاحم نہیں بن سکتی۔ اس لیے من شرب الخمر فجلدوہ سے مراد حقیقی شراب ہے
جو اس کو ایک قطرہ ہے وہ پی لے گا اس کو کوڑے مارے جائیں گے، اور مستحل کافر ہوگا۔ مستحل کیا ہوگا؟ کافر ہوگا۔ دوسرے مشروبات جو ہیں نقی تمر، نقی زبیب یا طلا۔ طلا کو طلا اس وجہ سے کہتے ہیں، محشی نے کہا کہ چونکہ طلا ایک دوائی تھی جو درختوں سے بنائی جاتی تھی، جن اونٹوں کو خارش لگتی تھی تارکول کی طرح کالے ہوتے تھے، یہ دوائی کالی دوائی ہوتی، لہذا جن اونٹوں کو خارش لگ جاتی تو ان اونٹوں پر وہ دوائی مل دی جاتی، خارشی اونٹ کے لیے دوائی ہوتی۔ تو یہ انگور کا جب یہ رس تھا، اس کو پکا پکا کر یہ بھی کالا ہو جاتا ہے، تو یہ اس طلا کی طرح بن گیا جو خارشی اونٹ کی دوائی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما اشبہ ھذا بطلائی، یہ کیسا ہی مشابہت رکھتا ہے، مشابہ ہے بطلاء البعیر، اونٹ کے طلا کے مشابہ ہے۔ لہذا چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو طلا قرار دیا، اس کے مشابہ قرار دیا، اس لیے اس مشروب کا نام ہی طلا رہ گیا اور اس کو طلا کہا جانے لگا۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ طلا پر طالب علم آنسر ہے، پتہ نہیں کیوں مشروب پی چکے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ وعلی کل حال خارشی اونٹ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا یہ غیر خمر خمر کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا، یہی وجہ ہے ان مشروبات کا ایک قطرہ پینا حرام نہیں جب تک نشاور نہ بنے۔ ہاں اتنی مقدار میں پی لینا کہ نشہ چڑھ جائے تو پھر اس صورت میں اس کا پینا حرام ہوگا، پھر اس کا پینا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ جب تک حد سکر تک نہ پہنچے تو اس کا پینا حرام ہو، ایک قطرہ پینا حرام نہیں، اور نہ ہی حد کو واجب کرتا ہے، نہ ہی موجب حد ہے، حد کو بھی واجب نہیں کرتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور احناف میں سے امام محمد رحمہ اللہ ان کی موافقت کرتے ہیں، اور یہ حضرات فرماتے ہیں کہ غیر خمر بھی خمر ہے، غیر خمر بھی خمر ہے، اس لیے وہ ان غیر خمر کو خمر کے ساتھ ملاتے ہیں، اور علت یہ نکالتے ہیں اس لیے کہ خمر مشتق ہے مخامرۃ العقل سے، اور مخامر عقل کہتے ہیں جو عقل کو ڈانپ دے یا عقل کو چھپا لے۔ دو معنی کیے گئے مخامرۃ العقل کے۔ مخامرۃ العقل کا معنی ہے جو عقل کے ساتھ مل جائے، خلط ملط ہو جائے، اور یہ ہے کہ جو مخامر عقل کا معنی ہے جو عقل کو چھپا دے، عقل پر پردہ ڈال دے۔ تو جیسے عقل پہ پردہ حقیقی شراب کے پینے سے ہوتا ہے، یہ بھی نشہ آور ہے، اس کے پینے سے بھی جب نشہ چڑھ جاتا ہے تو عقل چھپ جاتی ہے، اس لیے آدمی تمیز نہیں کر سکتا اشیاء میں۔ تو اس مخامرۃ العقل کے علت کی وجہ سے وہ علت ان میں بھی پائی جا رہی ہے، تو حضرات شوافع اور احناف میں سے امام محمد رحمہم اللہ یہ حضرات غیر خمر کو خمر کے ساتھ ملاتے ہیں۔ کوئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟